مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ایک عجیب سی کیفیت ہے. مولانا حسن رضا نے کمال ہی کر دیا ہے. جس عقیدت اور محبت سے جو نعت کہی، جو بھی ہم سن رہے تھے، ایک ایک شعر جو ہے وہ عقیدت کی اور محبت کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا ہے. اور اس سب میں مرکز اور محور کیا ہے؟ وہ مدینہ اور صاحب مدینہ ہیں. کہ مدینہ کہیں نصیب ہو جائے. اور بڑا خوبصورت شعر کبھی غور کرتے ہیں تو ان کے تخیل کی پرواز پر اشک آتا ہے کہ عاشق کہاں تک سوچتے ہیں اور کس انداز سے سوچتے ہیں. اللہ نے جبریل کا کام رکھا ہے کہ وہ اس کا پیغام اس کے نبیوں کی طرف لے کر آتا ہے. وہی لانا اس کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن امام حسن رضا نے بڑا خوبصورت نقطہ نکالا کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. پہلے انبیاء کرام پر کتابیں اکٹھی نازل کر دی گئیں، تورات اکٹھی اتار دی گئی، انجیل اکٹھی دے دی گئی، ایک ہی دفعہ اتار دی گئی. لیکن قرآن ایسے نہیں آیا ہے. تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کی تکمیل ہوئی ہے. جبریل کبھی صبح، کبھی دوپہر، کبھی شام، کبھی رات، کبھی سپہر، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں وہ پیغام لے کر آتا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کا مقصد کچھ اور نہیں تھا. وہ چاہتا تو ایک ہی بار قرآن دے سکتا تھا، لیکن ان کا اپنا ایک محبت کا انداز ہے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ جو بار بار بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جبریل میرے حبیب کے پاس، جاؤ جبریل میرے حبیب کے پاس. رب اپنے پیارے سے باتیں بار بار کرنا چاہتا ہے. تو یہ ایک محبت کی عظیم داستان ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی نصیب میں اور قسمت میں مدینہ لکھ دیں. مدینہ میں حاضری یہ ساری زندگی کی عبادات کا نچوڑ ہے. بڑی خوبصورت بات، پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے میں تو جب بھی جاتا ہوں پہلے مدینے جاتا ہوں. میں نے کہا اس کی وجہ؟ کہتا جی مدینے جاتا ہوں، پھر وہاں کچھ دن رہ کر پھر عمرے کے لیے مکہ جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی مکے میں آ جاؤ بعد میں. کہتا نہیں، میں ہمیشہ مدینہ پہلے جاتا ہوں. تو اس نے ریزن بڑی خوبصورت بتائی. اس نے کہا مدینہ میں رہ کر پہلے امتی بننے کا سرنامہ تو وہاں سے لے لو، وہاں سے سرٹیفکیٹ تو لے لو کہ میں امتی آپ کا ہوں. جب وہ امتی مان لیں گے تو پھر کعبے کا حج بھی کام آ جائے گا، ورنہ یہ چکر بھی کام نہیں آتا. عقیدت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں مدینہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اور اسی شہر میں ہی اگر حضرت عمر کی اس دعا پر ہم بھی آمین کہہ دیں کہ یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں موت دیں. کیا خوبصورت دعا مانگی. رب نے کیسی قبول کی کہ مسجد نبوی ہو، مصلی رسول ہو، اس پر
امام عمر خطاب ہوں اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہو، کتنی بڑی ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ ایسی جگہ شہادت ملی کہ جہاں رشک کرتی ہے موت بھی رشک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت گرامی، ابھی لوگ حج کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ حج کا ایک موسم پوری دنیا میں حج کا موسم ہے۔ یہ دنیا کے ایک ایک خطے سے لوگ کشاں کشاں کعبہ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے بھی حالات ہیں، جیسے بھی ان کے اسباب ہیں، وہ کعبہ کی تڑپ لے کر، حج کی ایک تمنا لے کر، شوق لے کر، جستجو لے کر، جذبے لے کر وہ ہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ رب تو ہر جگہ موجود ہے، اور جو یہ ایمان نہیں رکھتا وہ مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کا ہر جگہ ہونا تسلیم کیے بغیر ایمان کامل نہیں بنتا۔ لیکن وہ کہتا ہے ہوں تو سبھی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی میرے گھر پہ آ کر اپنے ہونے کا ثبوت بھی تو دو کہ تم مجھے واقعی مانتے ہو۔ دور سے دعوے تو سبھی کرتے رہتے ہیں، آؤ تو صحیح کبھی بارگاہ میں، کھڑے تو ہو وہاں پر جس کعبے کی طرف تم ہر نماز میں دنیا کے ہزاروں میل فاصلے پر سامنے دیوار ہوتی ہے، محراب ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہوتے منہ طرف قبلہ شریف کے، آؤ ذرا اس قبلے کی زیارت بھی تو کرو، دیکھو تو صحیح اس کعبے میں ہے کیا، کشش کیا ہے، ان پتھروں میں کتنی قوت ہے، مقناطیسیت کیا ہے کہ کائنات کے لوگ کھنچے کھنچے وہاں آ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا، کعبہ تعمیر کر لیا، قربان جائیں، قرآن کہتا ہے کہ اور زیادہ لوگ نہیں تھے، 2 افراد تھے جنہوں نے بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، نام لے کر واضح کر دیا کہ 2 وجود تھے اس گھر کو بنانے والے، ابراہیم علیہ السلام بنیاد اٹھا رہے تھے اور ان کی مدد اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے، وہ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، پتھر وہیں سے اٹھائے تھے، وہیں پڑے ہوئے تھے، کوئی باہر سے پتھر نہیں لائے گئے، وہاں سے اٹھا کر اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیتے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پتھروں کو چنتے چلے جا رہے ہیں، دیوار کھڑی کر دی۔ بعض روایت کہتی 4 دیواریں تو کھڑی کر دی، چھت نہیں ڈالی پہلی دفعہ، دیواریں کھڑی کر دیں، اور چاروں دیواریں بھی برابر نہیں ہیں، نہ مستطیل ہے نہ مربع ہے، چاروں دیواریں برابر نہیں، تعمیر کر دی۔ قربان جائیں اس نبی کے ہاتھوں کی عظمتوں پر، قربان جائیں کہ بنا ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ابراہیم اب دنیا میں اعلان کرو کہ یہ میرا گھر ہے، ابراہیم کا گھر ہے، آپ نے بنایا۔ لوگ گھر بناتے ہیں اپنے نام کی تختی لگاتے ہیں، ارے قربان جائیں رب کو کتنا پسند آیا، دیواریں بھی مکمل نہیں، برابر نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، لیکن فرما دیا ابراہیم بنایا تیرے ہاتھوں نے ہے، لیکن اب یہ تیرا نہیں میرا گھر بن گیا، قیامت تک کے لیے اب یہ بیت اللہ کہلائے گا، یہ ابراہیم کا گھر نہیں کہلائے گا۔ اپنی طرف نسبت دے دی، وہ رب جو سماتا نہیں ہے، جسے محدود نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک گھر کو 4 دیواری کو کہا یہ میرا گھر ہے، آؤ اس کی عظمتوں کو دیکھو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آواز دے دو کہ لوگوں حج کے لیے آؤ۔ قرآن مجید سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ 100 سال سے زیادہ عمر ہے، کتنی دور آواز جا سکتی ہے، پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی، یہاں کون سی آبادی، کتنے لوگ سن پائیں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر آواز دی کہ لوگوں اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ آپ نے فرمایا جو ابھی آئے بھی نہیں تھے، نسلوں میں تھے، فرمایا ہر ایک کے کان میں وہ آواز پہنچی، اور جس نے لبیک کہہ دیا اسے حج ضرور نصیب ہوگا۔ فرمایا وہ حج کے لیے ضرور آئے گا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ تو حضرات گرامی حج کا موسم ہے، لوگ جا رہے ہیں کشاں کشاں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس حج کی، اس عمل کی، اس فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج، یہ کعبہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، انہوں نے بنایا ہے، اور وہ کیا وجود تھے، کتنی بڑی ہستی تھی۔ قرآن مجید نے بے شمار جگہوں پر ان کا ذکر کیا ہے،
بہت سی صورتوں میں، سورہ مریم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ بقرہ میں، سورہ ہود میں، سورہ حج میں، بہت سی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور ذکر بھی بڑی خوبصورت، بڑے محبت کے ساتھ رب نے کیا ہے، بڑے پیار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے لوگوں حکم دیا جائے پڑھو ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی، ان کی زندگی کو، سیرت کو پڑھنے کا رب حکم دے رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی زندگی پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں رب کا بن کر رہا کیسے جاتا ہے۔ دعوے تو سبھی کرتے ہیں میں اللہ والا ہوں، بڑے بڑے لوگ بول لگاتے ہیں اللہ والا ہے، لیکن اللہ والا ہوتا کیسے ہے؟ آؤ ذرا ابراہیم کی زندگی کو پڑھو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے توحید پرست کیسا ہوتا ہے، رب کو ماننے والا کیسا ہوتا ہے، اور کیا خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ارے توحید تو یہ ہے، وہ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید کو یوں ماننا ہے کہ خدا خود گواہی دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، فقط اللہ رب العزت کے لیے۔ یہ ہے توحید، اور اس کا سب سے بڑا پرستار، اس توحید کا علمبردار جن کے ہاتھوں میں جھنڈا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات۔ قرآن کہتا ہے وہ ایک امت ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، وہ اتنا بڑا وجود ہے۔ تو ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ذکر جو سورہ انبیاء میں قرآن مجید نے کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ خدا کی بندگی ہے، توحید کی دعوت ہے۔ ان کی زندگی کا اگر ساری زندگی کا مطالعہ کریں تو انہوں نے توحید کی دعوت جس طرح دی ہے، ایسی دعوت کم کم لوگ دیتے ہیں۔ اتنی بھرپور طریقے سے توحید کی دعوت دی ہے کہ رب خود بیان کر رہا کہ لوگوں دعوت دینی ہے توحید کی تو یوں دو۔ اب ماحول کیسا ہے؟ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ گھر بت پرستی کرتا ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے، چچا جو ہے اس نے شادی کر لی ان کی والدہ سے، آذر نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بت پرستی ہی نہیں کرتا، بت بنا کر بیچتا بھی ہے۔ یہ کیفیت ہے گھر کی۔ ایسے ماحول میں ایک بچہ آئے تو کتنا مشکل ہے اس کے اثرات سے بچنا، کتنا مشکل ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس ماحول میں بھی کس طرح اپنے دامن کو بچا کر رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے ذرا مطالعہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، واقعات بیان کر رہا ہے قرآن مختلف انبیاء کے، فرمایا اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی تھی، ان کو وہ حکمت اور دانائی دی تھی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ فرمایا ہم جانتے ہیں انہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا، جو کچھ علم دیا، جو کچھ ان کے اندر رکھا، ودیت کی ہیں چیزیں، قرآن کہتا ہے ہم سے مخفی نہیں، ہم بہت اچھا جانتے ہیں کہ رب نے کیا کچھ ان کے اندر رکھا تھا۔ اب کیا ہے، باپ جو اگرچہ چچا تھا، آذر نام ہے، بت پرستی کرتا ہے، اب ایک توحید کا ماننے والا اسے کیسے پیغام دیتا ہے۔ میں اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم بڑے جم کر بیٹھ جاتے ہو؟ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ تماثیل کیا ہیں؟ یہ شکلیں کیا ہیں؟ تماثیل کہتے ہیں جو مورتیاں بنائی جاتی ہیں پتھروں کی مورتیوں کو، ان کو کہا یہ کیا ہے جن کے سامنے بیٹھ جاتے ہو، بڑے بڑی دیر تک بیٹھے رہتے ہو، جمے رہتے ہو ان کے آگے؟ تو کیا کہا قوم نے؟ انہوں نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اس ساری قوم نے اور ان کے باپ نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے، ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے، یہی کام کرتے تھے وہ۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد بڑی کھلی گمراہی میں تھے،
واضح گمراہی میں ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ توحید کو تم بھول چکے ہو، جس خدا نے پیدا کیا اسی کے سامنے بت بنا کر اس کو شریک بنا رہے ہو، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ دعوت یہ بات کہنی یہاں سننا تو بہت آسان ہے، قرآن میں پڑھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ذرا ماحول کو ذہن میں رکھیے گا، چاروں طرف بت پرستی ہو رہی ہے، ایک وجود ہے جو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کو بھی اور پوری قوم کو للکار رہا ہے کہ یہ کیا ہے جن کے سامنے تم بیٹھے رہتے ہو، کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ اور ان کا جواب کیا تھا؟ وہی جو ایسے لوگ دیتے ہیں جو اپنے ایسے کاموں پر ریجھ جاتے ہیں کہ پھر وہ کچھ سننا بھی پسند نہیں کرتے، جن کے اوپر دلیل کوئی کام نہیں کرتی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے، کوئی اور دلیل نہیں کہ کیوں عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا باپ کرتا تھا، دادا کرتا تھا، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے منہ سے یہ بات جو نکلوائی ہے، علماء کہتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا عقیدے کے معاملے میں جہاں عقیدے کی بات آئے گی وہاں دلیل کے ساتھ اس کو مانا جائے گا۔ ایسے عقیدہ کسی کا اختیار نہیں کر لینا، یہ نہیں کہ فلاں کرتا رہے میں کر رہا ہوں، عقیدے پر پورے عقل شعور کے ساتھ اسے ماننا ہے۔ تو فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے بڑے تعجب کے ساتھ کہ کیا آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، کوئی کھیل کر رہے ہیں، یہ صحیح سچی بات کر رہے ہیں یا کوئی مذاق کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا بلکہ وہ رب جو ہے، وہ جو تمہارا رب ہے وہ آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، اور صرف یہی نہیں یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی، تم یہ زمین یہ آسمان یہ سب کا وہ رب ہے اور اس سب کو بنانے والا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، شاہد ہوں میں کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، ساری کائنات کا رب وہ ہے، میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ اب ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام رب کی دعوت دے رہے ہیں، قوم آگے سے مانتی نہیں ہے، وہ اکھڑ گئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نوجوان، جوانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کی بات کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا، چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت کدے کے باہر کھڑے ہو کر کہا تمہیں میں سبق سکھاؤں گا، دل میں کہا تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہا یقیناً میں تمہارے ان بتوں کو کے ذریعے تمہیں سبق سکھاؤں گا، جب تم منہ پھیر کر جاؤ گے، جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہیں ان بتوں کے ذریعے سبق سکھاؤں گا۔ کیا کیا؟ وہ قوم چلی گئی میلے میں، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آؤ ہمارے ساتھ، آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، انکار کر دیا، ساتھ نہیں گئے، پوری بستی باہر چلی گئی، پوری بستی گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کا ساتھ نہیں بنے۔ اور یہ دلیل ہے کہ برائی کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی بھی اکثریت میں کیوں نہ ہو، حق اکیلا بھی ہو تو اسے اس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بظاہر چند افراد تھے، ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، اقتدار اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، لیکن ڈر کر آپ نے حق کا راستہ چھوڑا نہیں ہے، حق کے راستے پر کھڑے رہے ہیں۔ حق جہاں بھی ہوگا وہ اپنے آپ کو اکیلا کبھی محسوس نہ کرے، کیونکہ حق اکیلا کبھی ہوتا ہی نہیں، رب اس کے ساتھ ہوتا۔ چلے گئے، جب واپس آئے تو اپنے بت کدے میں گئے تو دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، 20 بت تھے، سارے ٹوٹے پڑے، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ سلامت ہے، صحیح ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے کندھے پر ایک کلہاڑا پڑا ہے۔ پریشان ہو گئے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے
ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، توڑ دیا ان کو، اور سوائے بڑے بت کے جو بڑا تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ یہ واپس لوٹ کر آئیں اور دیکھیں نظارہ۔ جب واپس آئیں تو دیکھیں ہوا کیا ہے، کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ اور یہ ہے انسان کی پہچان کہ وہ بدی کے معاشرے میں بھی لوگ اسے اچھائی کی جانیں کہ اچھائی کا نمائندہ کون ہے، سارے بدی کے نمائندے ہیں۔ جب پوچھنے لگے کس نے کیا ہوگا تو کیا کہنے لگے؟ قرآن کہتا ہے کوئی اور زبان پر نام نہیں آیا، سارے یہی کہنے لگے ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ کام اسی کا لگتا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا؟ وہ بہت ظلم کرنے والا ہے، بہت زیادتی کرنے والا ہے جس نے یہ کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو وہ کہنے لگے لوگوں جس نے یہ کام کیا ہے کوئی اور نہیں، جوان ہے ایک جسے ابراہیم کہا جاتا۔ کفر کے بتکدے میں، برائی کے اس معاشرے میں جہاں ہر طرف شرک اور بدی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، وہ سبھی جانتے ہیں کہ اس بت پرستی کا اگر کوئی حصہ نہیں ہے تو ایک ہی جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا۔ یہ ہے خدا پرستی، یہ ہے توحید پرستی کہ شرک کرنے والے بھی گواہی دے کہ خدا کو ماننے والا یہی ہے۔ کسی کو شک نہیں ہوا، کسی کو اس پر کوئی دو رائے نہیں ہوئی، سب کہنے لگے ایک ہی وجود ہے۔ یوں زندگی بسر کی تھی ابراہیم علیہ السلام، جوانی میں ان کا یہ انداز تھا کہ ہر ایک شخص پہچانتا تھا کہ بتوں سے نفرت کرنے والا وجود ایک ہی ہے ابراہیم۔ اور یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پڑھیے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پہچان کیا تھی؟ سارے کہتے تھے جب آپ نے اعلان نبوت کیا کہتے تھے وہ کہ ہم نے آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کبھی ان کے سامنے نہیں جھکتے تھے، لیکن ہم آپ کی پھر بھی عزت کرتے تھے، آپ آج تو ہمارے بتوں کو آپ برا کہہ رہے ہیں۔ یعنی اس بات کا وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ان بتوں کی پرستش سرکار نے بھی نہیں کی، کبھی اس طرف رخ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ توحید کے ماننے والے کی پہچان ہوتی ہے، وہ کبھی شرک کی وادی میں نہیں جاتا، شرک اس کے قریب سے نہیں گزرتا۔ اور حضرات گرامی یہ ذہن میں رکھیے، شرک صرف بت کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، شرک کی اتنی قسمیں ہیں کہ جو ظاہر میں تو نظر کئی آتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، اور ہم دانستہ نادانستہ ہم ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہت شرک کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ توحید کو ماننا ہے تو خالص توحید کو ماننا ہے، کسی بھی چھپے ہوئے شرک کے بھی قریب نہیں جانا ہے۔ کوئی کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کی بات سے کتنوں کے کام کیوں نہ باندھتے ہوں، کبھی یہ یقین نہ رکھیں کہ یہ کرتا ہے، یقین رکھیں اس کی دعا سے رب اثر ڈال دیتا۔ یہ بندہ نہیں کرتا، اس کی دعا ہوتی ہے، رب اثر ڈالتا ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو کسی کے کام میں برکت نہ آئے، وہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اگر نہ خیال آئے اور عقیدہ یہ ہو جائے، خیال یہ ہو جائے کہ یہی دینے والا ہے تو یہی شرک ہے، یہ نظر نہیں آتا لیکن یہ چھپا شرک ہے جو انسان کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے عقیدوں سے بچیے گا، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال کام آئیں گے، اگر عقیدہ درست نہیں تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں 13 سال جتنی جدوجہد کی ہے وہ عقائد کی درستگی پر کی ہے۔ قرآن جتنا مکے میں نازل ہوا ہے، آپ ان صورتوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان میں عقائد پر دلائل دیے گئے ہیں، عقیدے درست کروائے گئے ہیں کہ جب تمہاری بنیاد درست ہو جائے گی اس پر اعمال درست نکلیں گے۔ اگر بنیاد غلط ہے تو پھر اعمال بھی تمہارے کام نہیں آنے والے۔ اس لیے عقیدے کو درست رکھ، چھپے شرک سے بھی بچیے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم ہے جو کرے گا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے ذرا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ بھی دیکھیں کیا ہوا ہے۔ سب کے سامنے کھڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سوال کیا ان سے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فرمایا یہ بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، اس سے پوچھو
کیا حکمت کے ساتھ ان کے عقیدے پر ضرب لگائی ہے، کس موڑ پر ان کے عقیدے پر وہ کاری ضرب لگائی ہے، یہی اللہ کے نبی کا کمال ہوتا ہے، یہ حکمت ہوتی ہے تبلیغ کی، یہی تبلیغ کے انداز ہوتے ہیں کہ لوگوں پر فتویٰ دادی نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں اس نہج پر لے آئیں کہ جہاں ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ کہا اس سے پوچھو، اس کے بڑا جو ہے یہ باقی بچ گیا ہے، اس سے پوچھو۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کہا اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، آلہ واردات تو برآمد اس سے ہو رہا ہے، مجرم یہ ہے، اس نے لڑائی ہوئی ہوگی، اس نے مارا ہوگا، وہ چھوٹے تھے، پوچھو اس سے۔ تو کیا ہوا؟ اب کہا بتوں سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو جس کے سامنے جھکتے ہو، نذرانے رکھتے ہو، اپنی حاجات پیش کرتے ہو۔ جب یہ کہا تو کیا کہا انہوں نے؟ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی اندر غور کرنے لگ گئے، سوچنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ واقعی یہ تو بڑا ظلم ہے، انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے لیکن پھر ان پر شیطان نے غلبہ پایا، وہ پھر شیطان کے پیچھے الٹ گئے اور کہنے لگے یہ کیسے بول سکتے ہیں، یہ کیسے بول سکتا ہے، اس کو کلام کی قوت کہاں سے مل سکتی ہے، یہ تو کلام کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ کہا تو اس لمحے اللہ کا نبی پھر وہ ضرب لگا رہا ہے جس کا قرآن شروع میں ذکر کیا کہ ان کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ان کے عقیدے کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ کاری ضرب لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ کہا تم اللہ کے سوا کن کی عبادت کر رہے ہو، کس کو پوج رہے ہو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر۔ یہ کیا خدا ہے جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنے وجود کو نہ بچا سکے، تمہارا فائدہ کیا کرے گا، کیسے تمہیں خود مصیبتوں سے بچا سکتا ہے؟ ارے وہ تو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے، اپنے وجود کو بچانے میں ناکام رہا ہے، اور خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کس کی عبادت کر رہے ہو رب کو چھوڑ کر؟ اور بڑا سخت جملہ کہا اف لکم، تف ہے تم پر، سخت افسوس کا اظہار کیا، اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے سب پر تف ہے۔ افلا تاکلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس لمحے چاہیے یہ تھا کہ وہ لوٹ آتے، لیکن جب انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، جب وہ کسی کی دلیل کو سننا نہ چاہے، جب وہ آنکھیں کھول کر حقیقت کو دیکھنا نہ چاہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اس قوم نے کیا۔ بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ان کی آنکھیں کھول دیتی، غور و فکر کرتے کہ واقعی یہ تو خدا اپنی بچا سکے، مجھے کیا بچائے گا، یہ اپنے وجود کو نہیں برقرار رکھ سکا، میرا وجود کیسے برقرار رکھے گا؟ یہ نہیں ہوا۔ اتنے اوندے تھے، اتنے آگے بڑھ چکے تھے شرک میں، کہنے لگے اس کو سزا دو، اس نے ہمارے خداؤں کو مارا، سزا دو۔ سزا کیا دینی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے آگ کا جلانے کا حکم، جلا دو اس کو، سخت ترین سزا کے جلا دو۔ حکم دیا گیا کہ ہر ایک گھرانہ لکڑیاں لے کر آئے۔ کہتے لوگوں نے نظریں مانگ لی کہ میں اتنی لکڑیاں لاؤں گا، میں اتنے گاٹھے لاؤں گا، لا لا کر پھینکتے رہے۔ اتنا بڑا الاؤ جلا دیا گیا کہ جس کی حدت سے پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے۔ کہتے جو بھی اوپر آ جاتا وہ جل کر اس کے نیچے گر جاتا تھا۔ اتنا تیز الاؤ، اتنا جلانا کس کو؟ ایک بندے کو۔ یہاں ذرا ذہن میں رکھیے گا، کفر ساری اپنی برائیوں کے باوجود، کفر ساری اپنی خرابیوں کے باوجود، کفر ساری اپنی شیطنت کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جلانا تو ایک آدمی کو ہے، وہ چند لکڑیوں میں جلایا جا سکتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے یہ نبی ہیں اور نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس لیے اتنی بڑی آگ جلائی کہ شاید اتنے بڑے الاؤ سے یہ جل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں جب ابو جہل نے کہا کہ ہم ان کو علم کے ذریعے ان کو مات دیتے ہیں، سوال ایسے کرتے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہ ہو، تو روایت کہتی ہے کہ انہوں نے حبیب کو بلایا یمن سے، بڑا پڑھا لکھا عالم تھا، تورات زبور کا عالم تھا، کہ تم انجیل کا عالم تھا کہ آؤ ان سے سوال کرو، ایک ہمارے ہاں نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ آیا، 14ویں رات تھی، حرم کے ساتھ سارا مجمع اکٹھا ہوا، سرکار کو بلایا گیا، سرکار تشریف لائے۔ اس نے کہا 2 سوال ہے میرے، ایک میرے اندر کا سوال ہے، ایک باہر کا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی پہلے باہر کا سوال پوچھتا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ اب وہ مسلمان نہیں ہے، سارے مکے کا نمائندہ بن کر آیا ہے، پورا مکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور چاہتے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کیا جائے، نعوذ باللہ۔ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، یہ پڑھا لکھا ہے، اور یہ سارا مجمع اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ ہم مذاق کریں گے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس نے سوال جو 2 کیے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ کیا سوال کیا؟ اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند جو روشن ہے اسے توڑ کر دکھائیں، کہ اسے خبر تھی کہ نبی کی طاقت صرف زمین پر نہیں ہوتی، اس کی آسمان پر بھی طاقت ہے، اس کا حکم زمین پر نہیں چلتا، اس کا حکم آسمان پر بھی چلتا ہے۔ کہا اس چاند کو توڑ کر دکھائیں۔ سرکار نے توڑا ہے نا، 2 ٹکڑے کر دیا، اور فرمایا، اس نے کہا جی دوسرا میرے اندر کا سوال ہے۔ فرمایا تو کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں تیرا سوال کیا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے بید جاننے والا نبی، باخبر نبی۔ فرمایا تو کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں، تیری بیٹی ہے، اپاہج ہے، جوان ہے، تو نے بڑے علاج کرائے، ہر طبیب کے دروازے پر دستک دی، کہیں سے علاج نہیں ہوا، تیرا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو بوڑھا ہو رہا ہے، اس کا غم تمہیں مار رہا ہے، اس غم میں تو مبتلا ہے کہ میرے بعد کیا بنے گا، وہ ہل نہیں سکتی، اس غم نے تجھے بوڑھا کر دیا ہے، پریشان رکھا ہے تمہیں۔ آؤ در رسول پر آئے ہو، در رحمت پر آئے ہو، اب سخی کے دروازے پر آئے ہو، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی کبھی گیا نہیں ہے، کوئی اپنا ہے یا بیگانہ، کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیا۔ ارے اس دروازے پر آ گئے ہو تو جاؤ، تمہاری بیٹی کو ہم نے شفا عطا کر دی ہے۔ روایت کہتی ہے حبیب نے لمحہ نہیں لگایا، چھوڑا سارا مجمع، کچھ کسی سے بات نہیں کی، دوڑ لگائی، گھوڑے پر بیٹھا، سر پر دوڑایا گھوڑا، دوڑتا چلا گیا۔ کہتے راتوں رات سفر طے کیا اور دن چڑھنے سے پہلے اپنے دروازے پر پہنچ گیا۔ سحری کا وقت تھا، فجر کے قریب کا وقت تھا، دستک دی، اور کہتے ہیں جب دروازہ کھلا تو حیران رہ گیا کہ وہی اپاہج بیٹی دروازہ کھول رہی ہے۔ حیران ہو گیا، اس نے کہا بیٹی تو ہل نہیں سکتی تھی، اپاہج تھی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ابا جان مجھے بھی خبر نہیں، میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک نورانی صورت والا وجود آیا، ایک ایسا مکھڑا چاند جیسا چہرے والا وجود آیا، اور اس نے کہا بیٹی کھڑی ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا میں تو اپاہج ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ پہلے کی بات ہے، اب تو ہم آئے ہیں۔ کہا انہوں نے کہا کھڑی ہو جاؤ، میں کھڑی ہو گئی، ابا جان اس کے بعد سے میرا جسم صحیح ہے۔ یہ نبی کی طاقت ہوتی ہے، اور کفر مانتا ہے، جانتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ آگ جلائی ایک وجود کو جلانے کے لیے، کہتے ہیں اتنی آگ ہو گئی کہ اب پھینکنا کیسے ہے، مشورے ہوئے، منجنیق بنائی گئی پہلی دفعہ کہ دور سے پھینکا جائے گا۔ پڑھیے کبھی تفاسیر کو، مفسرین نے یہاں جو جملے لکھے ہیں، خاص طور پر شوق ہو پیر کرم شاہ الازہری کی ضیاء القرآن پڑھ کر دیکھ لیے، 3 جلد میں سورہ انبیاء کی تفسیر میں اس آیت کی وہ جملے، جو کیا خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں اب انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے کھڑا کیا گیا، آسمان پر ایک عجیب سی فضا ہے، ہر شخص پریشان، آسمان کی ساری مخلوق پریشان ہے کہ یہ آج کیا ہو رہا۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ زمین پر تیرا نام لینے والا ایک ہی تو بندہ ہے، تیرا ابراہیم تیرا نام لیتا ہے، آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے بچا لے۔
رب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ جبریل نے عرض کی، یا اللہ تیرے خلیل کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ حکم کر، تو نے مجھے حکم کیا تھا، میں عرش بری کے نیچے تھا، تو نے کہا تھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈول میں ڈال کر رسا لٹکا کر رسی کاٹ دی ہے، اے جبریل پانی میں گرنے سے پہلے تھامنا ہے۔ یا اللہ میری طاقت تو نے مجھے اتنی دی ہے، میں عرش سے چلا تھا اور پانی میں گرنے سے پہلے انہیں تھام لیا تھا، آج مجھے حکم نہیں مل رہا، آج تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، کوئی حکم۔ کہتے ہیں آگ اور پانی کے فرشتے نے عرض کی، رب نے کہا تم خود پوچھ لو، جا کر جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے خود پوچھ لو۔ کہتے ہیں وہ آ گیا اور عرض کی، اے ابراہیم مجھے حکم کیجئے، پانی اتنا برساؤں آگ بجھ جائے، اتنی تیز ہوا چلاؤں کہ ساری راکھ اڑ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ کہتے ہیں وہ واپس چلا گیا، جب منجنیق میں رکھ کر پھینک رہے تھے تو جبریل بھاگا ہوا آیا، حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیے۔ کہا جبریل حاجت مند ہوتا ہے بندہ، لیکن آج حاجت تجھ سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ جبریل نے کہا پھر دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں، آپ تو خلیل ہیں، آپ تو رب کے مقرب ہیں، دعا کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا جبریل میرے حال کو مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے، میرے حال کو مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے، آج رب سے سوال نہیں، اگر اسی حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے میں راضی۔ روایات کہتی کہ رب نے عرش پر تبسم فرمایا، مسکرایا رب اور کہا فرشتوں دیکھو میرے خلیل کو، اس لمحے بھی میری بندگی کس طرح کر رہا ہے، آگ کا خوف بھی اسے نہیں ڈرا رہا، اس کے وجود میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں ہے، اس کے وجود میں کپکپاہٹ نہیں ہے، اس کے عقیدے میں کوئی کمی نہیں آئی، مضبوط ارادے کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو پھر رب نے کیا کہا؟ جبریل تو دوڑا تھا، تیری طاقت تھی، تو نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، تیری طاقت اپنی جگہ، لیکن آج جبریل تجھے بھی نہیں بھیجنا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں رب پر اتنا توکل اور یقین ہو جاتا ہے تو رب پھر راستے کے سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، رب کہتا ہے ہم عرش سے پکارے، قلنا ہم نے پکار دی، اور پکارا کس کو؟ قلنا یا نارو اے آگ، براہ راست رب نے آگ کو پکارا، کونی بردا وسلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ علماء کہتے ہیں اگر صرف کہتا رب کہ بردن ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈک بھی انسان کی جان لے لیتی ہے، لیکن رب نے کہا ٹھنڈی ایسی ہونی ہے جس میں سلامتی ہو، لیکن ہر ایک پر نہیں، فقط علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اور ہوئی ہے آگ ٹھنڈی۔ کیسے ٹھنڈی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، مفسرین کہتے ہیں کہ جب کافی عرصے کے بعد انہوں نے دور سے اونچے میناروں سے دیکھا تو آپ تخت پر، بڑے خوبصورت تخت پر تشریف فرما ہیں اور رب کی حمد کر رہے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ اس بندے کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں جلایا، پیٹنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ رب کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ایک ارادہ کیا تھا، ہم نے ان کے ارادے کو پلٹ کر رکھ دیا، میں ان کے ارادے کو بدل کر رکھ دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ ارے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام، ہم نے بچا لیا انہیں۔ تو حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے وجود سے رب کی بندے ہونے کا ثبوت اس طرح دیا ہے کہ پھر عبد اور معبود کے درمیان سارے پردے اٹھ گئے، کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور رب خود گواہی دے رہا ہے، رب خود مدد کر رہا ہے، اور کسی فرشتے کو بھی درمیان میں نہیں لا رہا۔ علامہ اقبال نے یہاں سے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا تھا، وہ جمعہ اس آیت کو پڑھ کر اس نے کہا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، لوگوں آج بھی اگر تمہارے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید آ جائے، ایمان ایسا آ جائے، خدا پر یقین ایسا آ جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے، شرط ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان لے آؤ۔
اس ایمان کی طاقت دیکھو کہ اتنے بڑے آگ کو بھی وہ کے اندر بھی ان کو جلا نہیں سکی ہے، کیونکہ جو رب کا بندہ ہو جاتا ہے پھر رب اس کی مدد کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان وجودوں میں سے ہیں جن کی رب کہتا ہے ہم نے آزمائشوں میں ڈالا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کاموں میں آزمائش میں ڈالا، تو کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ انسان سوچتا ہے کسی کو آزمائش آئی وہ پورا ہوا، کوئی ناکام ہو گیا، کوئی راستے سے بھاگ گیا۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، دو آزمائشیں آئیں، ایک میں پورا اترا دوسرے میں ناکام رہا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، لوگوں انہوں نے سب میں پورا کر دیا، ہر آزمائش میں پورا اترے ہیں۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ وجود ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ذکر کیا میرے دادا کہہ کے بلایا ہے، اپنا باپ کہہ کے بلایا ہے، اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کی ہے۔ انہی کے یادگار ہے یہ ساری جو حج کے سلسلے ہیں، یہ انہی کے بنائے ہوئے سارے شہر اور ان کی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس شہر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توحید پر یوں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکے، یہ سر کٹ تو جائے لیکن کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، پھر توحید کامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچے دل سے رب کی بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك